بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصر کے ایک گاؤں میں حکیم صاحب رہتے تھے۔ اس کا دواخانہ ہمیشہ بند رہتا تھا، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس کے دواخانے کے دروازے کی کنڈی میں ایسی کرامت تھی کہ جو بانجھ عورت جس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تھے یا جو ماں نہیں بن سکتی تھی، وہ عورت اس دواخانے کے دروازے کی کنڈی کھڑکا کر پاس پڑے ہوئے گھڑے سے پانی پیتی، وہ اگلے مہینے حاملہ ہو جاتی۔ جب وہ عورت اپنے آپ کو دائی کا معائنہ کرواتی تو واقعی وہ امید سے ہوتی۔ ایک دفعہ علی بن سفیان کا گزر اسی گاؤں سے ہوا۔ اس نے وہاں پر عورتوں کا ہجوم دیکھا تو اس سے پوچھا کہ عورتیں یہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا کہ یہاں پر بانجھ عورتیں حکیم صاحب کے دروازے کی کنڈی کھڑکا کر گھڑے سے پانی پی رہی ہیں۔ جو یہ کام کر لیتی ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ اگلے ماہ حاملہ ہو جائیں گی۔ یہ بات علی بن سفیان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ رات کو علی بن سفیان یہی سوچتا ہوا سو گیا۔ اگلے دن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں اپنے فرائض سر انجام دینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو فارغ دیکھا تو اس کا ذکر علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ اس جگہ پر کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دن عدالت میں بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگلے دن علی بن سفیان کے ساتھ جانے کا منصوبہ بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ میں عورتوں والے کپڑے پہن کر تمہارے ساتھ جاؤں گا، تم وہاں پر سب عورتوں کو بتانا کہ یہ میری بیوی ہے، ہمارے ہاں 20 سالوں سے اولاد نہیں ہوئی، وہاں پر عورتوں سے سارا طریقہ کار سمجھ لیں گے۔ لہٰذا وہ دونوں علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ علی بن سفیان گھوڑے پر آگے بیٹھا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں گاؤں کے قریب پہنچ کر پیدل چلنے لگے تاکہ گھوڑے سے اترتے وقت ان کو کوئی پہچان نہ لے۔ انہوں نے اپنے کپڑے سیدھے کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے برقع پہنا ہوا تھا، اندر جنگی لباس تھا جس میں 2 جدید خنجر رکھے ہوئے تھے تاکہ ناخوشگوار واقعہ سے فوراً نپٹا جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دروازے کو دستک دی اور جیسے ہی گھڑے سے پانی پیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دوستو، یہ واقعہ ہے مصر کے ایک گاؤں کا جہاں پر ایک حکیم کا دواخانہ تھا، لیکن وہ ہمیشہ بند رہتا۔ اس کے ساتھ ایک اور دکان تھی جس میں ایک گھڑا پڑا ہوتا تھا۔ اس گاؤں میں لوگ دور دور سے آتے تھے۔ ان لوگوں کا یقین تھا کہ جو عورت اس دواخانے کے دروازے کی کنڈی کھڑکا کر ساتھ پڑے ہوئے گھڑے میں سے پانی پیتی ہے، اس کی 90% امید ہوتی ہے کہ وہ اگلے مہینے حاملہ ہو جائے گی۔ مصر کے اندر ایک گاؤں بلغاریہ تھا۔ اس میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بہت محبت تھی۔ تاجر اب مجبور تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ اس نے اپنا اور اپنی بیوی کا پورے مصر کے حکیموں سے علاج کرایا، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ جب بھی میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھتے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جائیداد کا وارث کون ہوگا۔ ایک دن اس کی ایک رشتہ دار آئی تاکہ ایک دوسرے کا حال احوال معلوم کر سکیں۔ اس عورت نے تاجر کی بیوی کو بتایا کہ فلاں گاؤں میں ایک حکیم کا دواخانہ ہے، اگر اس کے دروازے کو کھڑکا کر پاس پڑے ہوئے گھڑے میں سے پانی پی لیا جائے تو عورت ماں بن جاتی ہے، بانجھ پن نہیں رہتی۔ جب تاجر کی بیوی نے اس حکیم کے دواخانے کے دروازے کی اتنی زیادہ تعریفیں سنی تو اس کو تجسس ہوا کیوں نہ یہ بھی ایک دفعہ آزما لیا جائے۔ وہ دونوں عورتیں تاجر کا انتظار کر رہی تھیں کہ کب وہ گاؤں سے باہر 2-3 دن کے لیے جاتا ہے۔ ایک دن تاجر نے کہا کہ میں اسکندریہ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے 2-3 دن لگ جائیں۔ تاجر کی بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ خیریت سے جائیں اور خیریت سے آئیں، میرے ساتھ میری رشتہ دار ہے۔ جیسے ہی وہ تاجر گھر سے نکلا انہوں نے حکیم کے گاؤں جانے کا ارادہ کر لیا۔ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہی تھیں۔ تاجر کی بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ چلتے چلتے رک جاتے
آخر کار وہ اس گاؤں میں پہنچ گئی۔ تاجر کی بیوی جب گاؤں میں پہنچی تو پسینے سے شرابور تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، پھر گھڑے کا پانی پیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تاجر کی بیوی کو چکر آ گئے اور وہ گر گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ حکیم کے کمرے میں تھی۔ انہوں نے حکیم سے اجازت لی اور واپسی کا سفر باندھا۔ 2 مہینوں کے بعد تاجر کی بیوی کی طبیعت کچھ ناساز ہونے لگی، پیٹ میں درد اور الٹیاں آنے لگی۔ دائی نے معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ یہ خبر اس نے اپنے شوہر کو دی تو وہ خوش ہونے کی بجائے سوچ میں پڑ گیا۔ تاجر کی بیوی نے کہا کہ تم خوش کیوں نہیں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ قدرت نے ہمیں 20 سال کے بعد خوشخبری دی ہے۔ تاجر نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وقت گزرتا رہا، تاجر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تاجر کی بیوی بہت خوش تھی کیونکہ اسے قدرت نے 20 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن تاجر نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ تاجر کی بیوی اپنا مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر کو بلا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اس بچے کو اپنا بیٹا کیوں نہیں مان رہے؟ اس تاجر نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور، جب میری بیوی حاملہ ہوئی تھی میں نے اپنی بیوی سے تقریباً 2 مہینے ہم بستری نہیں کی تھی، تو بچہ کیسے ہوگا؟ جب بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی رشتہ دار کے ساتھ اس گاؤں کے حکیم کے دواخانے پر گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور وہاں پر گڑھے سے پانی پیا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، شاید اس وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں حکیم کے کمرے میں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اب تم گھر چلی جاؤ، تمہاری صحت بہتر ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ ضرور اس پانی میں کچھ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر کو کہا کہ آپ لوگوں کا فیصلہ کچھ دنوں کے بعد کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورتوں کا بھیس بدلا اور علی بن سفیان کو ساتھ لے کر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حفاظت کے لیے اپنے ساتھ 2 خنجر بھی رکھ لیے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعہ سے نپٹا جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دروازے پر دستک دی اور پھر گھڑے سے پانی پینے کا دکھاوا کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا کہ وہاں پر 2 آدمی آئے اور ان کو کمرے کے اندر لے گئے۔ جیسے انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کپڑے اتارنے لگے تو وہ اٹھ گئے اور حکیم کی گردن پر خنجر رکھ لیا۔ علی بن سفیان نے اس حکیم کے ہاتھ باندھ کر گھوڑے پر بٹھایا اور دربار لے گئے۔ دربار جا کر اس حکیم سے تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں قتل کر کے ان کا سر دواخانے کے سامنے لٹکا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر کی بیوی اور تاجر کو بلایا تاکہ ان کا فیصلہ کیا جا سکے۔ آخر ماں نے اس بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا، پھر جنم دیا۔ اتنی زیادہ سختیاں تکلیفیں برداشت کیں۔ تاجر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کا جراثیم عورت کی 3 ماہواری تک زندہ رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہو، اگر تم اسے قبول کرتے ہو تو بہتر، ورنہ مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کرا لوں گا۔ تاجر نے یہ سنا تو اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور اس بچے کو اپنا بیٹا مان لیا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔